السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے پیارے دوستو؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ حضرات ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں فضیلت درود پاک۔ ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ گنہگار تھا، لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو میرے آقا اس شخص کا جو لڑکا تھا اس کے خواب میں آئے، اور میرے آقا نے کیا فرمایا، تو یہ ساری باتیں اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے، تو آپ ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیں، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ حضرات آج ہی سے درود پاک پڑھنے کا ارادہ اپنے دل میں بنا لیں گے۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب آپ غور سے سنیں۔ جناب محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے طواف کعبہ کرتے ہوئے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو قدم قدم پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے نوجوان، تم تسبیح اور تحلیل چھوڑ کر صرف درود پاک ہی پڑھ رہے ہو، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ تو جوان نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو میں نے جواب دیا، میں سفیان ثوری ہوں۔ تو اس نوجوان نے حضرت سفیان ثوری سے کہا، اگر آپ کا شمار اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں نہ ہوتا تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہیں بتاتا۔ تو وہ کیا راز تھا، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے حضرت سفیان ثوری سے کہا، میں اپنے باپ کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلا تو راستے میں ایک جگہ میرا باپ سخت بیمار ہو گیا، یعنی طبیعت خراب ہو گئی بہت زیادہ، اور میں نے بہت زیادہ کوشش کی مگر میں موت سے نہیں بچا سکا۔ موت کے بعد ان کا چہرہ کالا پڑ گیا، سیاہ یعنی کالا ہو گیا، یعنی انتقال ہونے کے بعد ان کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ تو میں نے قرآن کی جو دوسرے پارے کی آیت ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ یہ پڑھا کریں، جب کسی کے انتقال کی خبر سنا کریں، کوئی غم ملے آپ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس نے قرآن کی آیت پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ کر اپنے باپ کا چہرہ ڈھک دیا۔ اسی غم کی حالت میں میری آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں میں نے ایک ایسے حسین کو دیکھا جو حسن میں بے مثال تھا، اس کا لباس نفاست کا آئینہ دار تھا اور اس کے وجود مسعود سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ آہستگی کے ساتھ آیا اور میرے باپ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنے ہاتھ سے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو میرے باپ کا چہرہ سفید ہو گیا۔ پھر وہ واپس تشریف لے جانے لگے تو میں نے ان کا دامن تھام کر عرض کی، اللہ رب العزت نے آپ کے طفیل اس سفر کی حالت میں میرے باپ کی آبرو رکھ لی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے نہیں پہچانتے، میں صاحب قرآن، اللہ کا نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگرچہ تیرا باپ بہت زیادہ گناہگار تھا لیکن وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو آپ اندازہ لگائیں، غور کریں کہ کتنا گناہگار انسان تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صرف کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سبھی کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ سب خالی وقت میں درود پاک کا ورد کیا کریں اور اپنے آقا پر درود بھیجا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں دکھیں گی، آپ کی روزی میں برکتیں رحمتیں ہوں گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا بھی قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت کا پیارا محبوب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب اس پر مصیبت نازل ہوئی تو اس نے مجھ سے مدد مانگی، اور میرے آقا نے کیا فرمایا، میں ہر اس شخص کا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے اس کا مددگار ہوں۔ سبحان اللہ۔
कितनी फजीलत, कितनी बरकत है आका पर दुरूद भेजने की। तो आप सब भी आज ही से इरादा कर लें और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद भेजा करें। जवान ने कहा, फिर उसके बाद मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा कि मेरे बाप का चेहरा सफ़ेद हो गया। सुबहान अल्लाह। जनाब अमर बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह अबू जाफ़र रहमतुल्लाहि अलैह से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर दुरूद भेजना भूल गया तो उसने जन्नत का रास्ता खो दिया। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों, आप इन बातों को जहन में रखें। इंशाअल्लाह आप आज ही से दुरूद पाक का विर्द करने लगेंगे। और दुरूद पाक कोई ज़्यादा बड़ी होती है, छोटी छोटी दुरूद पाक होती हैं। और एक तो सबसे ही छोटी दुरूद पाक है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस इतनी सी। और अगर इसके अलावा अगर कोई आपको और भी याद हैं, आप वो पढ़ सकते हैं, उसका विर्द कर सकते हैं, बहुत सारी बरकतें आपको मिलेंगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।